حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت کو غنیمت سمجھ کر دبا لیا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ خاندان کے سردار بددین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، یعنی خوف کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ بدتمیزی کرے گا یا کسی قسم کا فساد کھڑا کرے گا۔ اس فساد اور شرارت کی وجہ سے انسان کی عزت کی جائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں اور بعد میں آنے والے لوگ امت کی پچھلے نیک لوگوں پر نیک لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں بدلنے کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی انتظار کرنا، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرنا جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے جو ہے گرنے لگیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ جب یہ چیزیں جو پچھلی میں گنوا چکا ہوں، جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو پھر انتظار کرنا سرخ آندھی کا، کہ سرخ آندھی آئے گی اور زلزلے بھی آئیں گے اور صورتیں بھی بدلیں گی اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، انتظار کرنا۔ اور دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے، صبح و شام اللہ جل جلالہ کے غصہ اور ناراضگی اور لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر جو ہے اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، ان کے سر جو ہے اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، اتنی دور سے آتی ہے، اس کی وہ خوشبو تک نہیں سونگھیں گی۔ دوسری پیش گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر
कस जाने की वजह से उसका पहनना और ना पहनना बराबर होगा। और आजकल तो चुस्त होने के साथ साथ बदन का हम रंग होना भी दाखिले फैशन हो चुका है। चुनाचे गंदगी रंग के ऐसे मौजे दाखिल लिबास हो चुके हैं जिनका पैर से ऊपर तक का हिस्सा पिंडली पर खाल की तरह चिपका हुआ होता है। बदन पर कपड़ा होने और उसके बावजूद भी नंगा होने की एक सूरत ये भी है कि बदन पर सिर्फ कपड़ा थोड़ा सा हो और बदन का बेशतर हिस्सा और खसूसन वो आज़ा खुले रहें जिनको बाहया औरतें गैर मर्दों और औरतों से छुपाती रहती हैं। औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ मैल करेंगी और ख़ुद उनकी तरफ मैल होंगी, यानी नंगा होने का रिवाज मुफलिसी की वजह से ना होगा बल्कि उनकी नीयत मर्दों को बदन दिखाना और उनका दिल लुभाना मकसूद होगा। और लुभाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगी कि अपने सरों को जो दुपट्टों से खाली होंगे मटका कर चलेंगी। जिस तरह ऊंट की पुश्त का बलाई हिस्सा तेज रफ्तारी के वक़्त ज़मीन की जानिब झुका करता है, ऊंट की पुश्त तशबीह देने से ये भी बताया गया कि बाल फैला फैला कर अपने सरों को मटाकर चलेंगी। और फिर फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी बल्कि जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेंगी। शरीयत इस्लामिया ने ज़िनाकारी से भी रोका है और ऐसी चीज़ों से भी रोका है जो ज़िना की तरफ बुलाने वाली हैं, हत्ता कि उसको भी ज़िना फरमाया है कि कोई औरत तेज़ खुशबू लगाकर मर्दों पर इसलिए गुजरे कि मर्द उसकी खुशबू सूंघे, तो इसको भी सूंघने का जो है ज़िना करार दिया गया है।